یہ تھا کہ ایک سرا ہوتا مینار پاکستان لوگوں کا اور دوسرا ایئرپورٹ ہوتا، جب میں غفیر ہوتا تیل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی پورے مار روڈ پہ، نہر پوری بھری ہوتی۔ لکھنے کے بعد اسے پڑھتے تھے، لیکن وہاں جلسے میں وہ یعنی فی البدی بولتے معلوم ہوتے تھے۔ تو یہ تقریر لکھی ہوئی ہو، اگر ایک آدمی کو اعتماد ہے کہ میں فی البدی وہی بات کہوں گا جو کہنا چاہتا ہوں اور جذبات کی رو میں بہ کے کہیں اور نہیں چلا جاؤں گا، تو وہ فی البدی تقریر کر لے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ لکھی ہوئی تقریر کرے تو لکھی ہوئی تقریر کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہنا کیا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ بات اثر کیا کرتی ہے، اور بات تو اثر کرے گی نا۔ اب اس لیے کہ جب اتنے پاپڑ بیل کے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، چرچل نے کہا تھا کہ سیاست میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اور سب سے کم اہم بات یہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک بات ایک لیڈر کی زبان سے نکلتی ہے، اس کا اور اثر ہوتا ہے، اور ایک چھوٹے آدمی کی بات زبان سے نکلتی ہے، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ اور میرا سوال آپ سے ابھی بھی وہی ہے، ایک تو یہ ایک پہلو آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ کیا سیلینٹ فیچر کیا ہو سکتی ہیں 3-4 اہم نکتے ان کی تقریر کے؟ اکانومی نہیں، دیکھیے مستقبل، مفاہمت نہیں، مفاہمت دیکھیں، مفاہمت جو ہے ہم پتہ نہیں کس سے کرنا چاہتے ہیں۔ عوام سے کر لیں مفاہمت تو ان سے ہونی چاہیے بھائی۔ بار بار میں کہتا ہوں، او بھائی یوسف بنے، برادر یوسف نہ بنے۔ یوسف علیہ السلام نے کس سے مفاہمت کی تھی؟ اپنے بھائیوں سے، ان بھائیوں سے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جو کنویں میں پھینکا تھا اور گرے پڑے ان کے سامنے آئے تھے، اور ان کو انہوں نے کس طرح گلے لگایا تھا۔ اناج اور غلے سے بھر کے رخصت تو کیا۔ مفاہمت ہوتی ہے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک جب میاں صاحب کی تقریر ہوگی اس کے کیا سیلینٹ فیچر ہو سکتے ہیں اگر انڈرسٹینڈ کیا جائے، اینٹیسپیٹ کیا جائے؟ دیکھیں، میں ان کا ماضی دیکھ رہا ہوں اور حال بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کے مستقبل کے خواب بھی دیکھ رہا ہوں، تو ان حوالوں سے وہ اپنے آپ کو ایک ملک کا نجات دہندہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ہمارے دور میں 5.8 جی ڈی پی تھا اور حل ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک بات جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور میرے خیال میں وہ کافی ہو چکی ہے، جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی، کہ ہم نے روشنی اس ملک کو عطا کی، ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، ہم دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ باتیں کریں گے تو لوگوں کا جو ذہن ہے پچھلے 10-12 سال میں وہ کافی تبدیل ہوا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے، اس کے معاہدے کس نے کیے تھے، اس کے بارے میں بھی تو کسی نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کہ عدالتوں میں جائیں، کہاں پہ جائیں کہ یہ معاہدے میاں صاحب کی حکومت نے کیے، یہ میاں صاحب کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ابھی کر کے گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہیں۔ ملک کی صنعت کو، ہر چیز کو انہوں نے باندھ کے رکھ دیا۔ تو لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ایک منٹ آپ نے یہ معاہدے کیے اور یہ ان کی کس بنیاد پہ کیے؟ پرویز مشرف نے کیے۔ پرویز مشرف نے کیے۔ آپ نام بھی لینے چاہیے، آئی پی پیز کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، آئی پی پیز کی بات کر رہا ہوں نا، سب نے کیے، سب نے کیے، چائنیز کے ساتھ نواز شریف نے کیے۔ تو ان کا بجلی پوری بھی کی پاکستان، دیکھیں نہیں، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایڈوکیسی پہ نہ لگے، میرا خیال میں کہ ایڈوکیسی ہے، نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 15-20 سال کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کی تناظر میں کوئی بندہ اگر تجزیہ کرے گا جو میاں صاحب کہتے ہیں، تو وہ قول اور فعل میں تضادات دیکھیں گے، اور اس میں بھی دیکھیں گے کہ مفاہمت وہ کس سے کر کے آ رہے ہیں، کہ مفاہمت ہوئی کی ہے انہوں نے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو مفاہمت کے دائرے کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں یا نہیں؟ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں بڑھیں گے، وہیں پہ کھڑے رہیں گے جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جی سر، جیل کاٹتے، جیل میں رہتے، اب آ کے سزائیں ختم ہو رہی ہوتی اور جیل سے باہر آتے اور جلسہ عام کرتے، اس میں کیا فرق تھا؟
اور علاج معالجے غرض سے باہر جا کر اور پھر 4 سال بعد واپسی میں آ کے جلسہ گاہ میں جانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ شارپ ہے، تقسیم سیاسی تقسیم، کہ جو جدھر کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو نواز شریف کے حق میں ہے وہ حق میں ہے، وہ ہر چیز صحیح سمجھتا ہے، اور جو ان کا مخالف ہے وہ نواز شریف کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا قید پوری کرتے یا قید جو ہے نا وہ پوری نہ کرتے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ صرف آج کے جلسے میں لوگ نہیں سنیں گے. آج کے جلسے میں تو عقیدت مند ہوں گے نا، کیونکہ لایا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو باہر سے، سبھی کو خیر باہر سے لایا جا رہا ہے، تو عقیدت مند ہوں گے. ایک میلے کا سما ہوگا، بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبل ایریا سے پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ان کے لیے پکنک کا سما ہوگا. تو جو گفتگو ہوگی اس میں ہم زیادہ متوجہ ہوں گے کہ انہوں نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. جو وہاں بیٹھے ہیں وہ اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے، وہ ان کا جلسہ اٹینڈ کریں گے، ان کو رسپونڈ کریں گے، نعرے ان کے حق میں ہوں گے. ایک پولیٹیکل شو ہے تو وہ تو یہ ہوگا. لیکن جو وہ گفتگو آج کریں گے اس پہ ہم تبصرہ کریں گے، اور گفتگو کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، آگے بھی گفتگو ہوتی رہے گی. اس میں پھر یہ سوال جو ہے نا وہ اس طرح پیدا ہوں گے کہ کچھ لوگ تو جو میں نے کہا ہے تقسیم ہے، کچھ لوگ تو کہیں گے ان کے سنہرے کارنامے تھے لہذا وہ آئندہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان سنہری کارناموں کے ساتھ جو فٹ نوٹ ہوتے ہیں ان فٹ نوٹس کی بات کریں گے جن کو لوگ زیادہ پرواہ نہیں کرتے. میں نے آپ کی طرف آنا ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ دوست ممالک کی آشرواد، ان کی گارنٹیز، ان کی خواہشات کہ ہمیں ایسا چہرہ چاہیے، سہیل بڑائی صاحب بھی لکھ رہے تھے، اس میں بات کری. لیکن یہ جو آج ہم نے آپ کو پلان دیا نا، یہ 15 ایکڑ کا ہے اور اس میں 80-90 ہزار ٹریفک والوں کو، 12,000-15,000 گاڑیاں ہیں، 40-50 ہزار لوگوں کا کھانا ہے. یہ مصدقہ خبر دے رہا ہوں ذمہ داروں سے بات کرنے کے بعد. اس کا ایک اور بڑا باریک پہلو ہے، کیونکہ جو پاکستان میں جلسے کے ڈائنامکس بن چکے ہیں 2011 سے آنورڈ، وہ بڑے دلچسپ اور ان میں ریپڈلی چینج آئی ہے کہ وہ ہیوج لگے، بڑا لگے، وسیع و عریض لگے. اور سیاسی پارٹیوں نے بالخصوص یہ پی ٹی اے سے کام شروع ہوا تھا کہ فیڈ بھی خود دی جاتی ہے. اب آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی ڈی ایس این جی کے ذریعے اسے کور نہیں کرتے، فیڈ سیاسی جماعت خود دیتی ہے کہ یہ ہماری فوٹیج جاری کریں. لیکن اس کی جو ٹیل یا ایک اہم اینڈ ہوگا اس جلسے کا، وہ جناب دادا دربار کی جانب ہوگا، جہاں آلریڈی کئی 100 میٹرز تک لائٹیں لگا دی گئی ہیں. یعنی جب آپ اس کا ایریل ویو دیکھیں گے تو دادا دربار والی روڈ سے لے کے تو مینار پاکستان جلسہ گاہ تک آپ کو بندہ ہی بندہ نظر آئے گا. اچھا جامع صاحب، میں آپ کو ایک تھوڑا سا سوائے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے، اس کے بعد جو بھی لاہور کے اندر بڑے جلسے ہوئے ہیں یا مینار پاکستان پہ جلسے ہوئے ہیں میں نے سارے کور کیے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک کتنے ایکڑ جگہ انہیں مختص کی گئی ہے میں تو جنرلی ایک پرسیپشن دیکھتا ہوں. بات یہ کہ رات جو اپنا مریم نواز صاحبہ مینار پاکستان پہ گئی ہے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے، وہ فوٹیج بھی چلی ہے. میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے خلاف ہوں. میں وہ آدمی ہوں جو جسے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ بھی کور کیا تھا. جی ہمیں یاد ہے. وہ ایک چارج کراؤڈ تھا. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے اور تاریخ کو نہیں بدلنا چاہیے. جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے، جس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ضرور بتانا چاہیے. 2011 کے جلسے میں کراؤڈ چارج تھا. جی میں آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں ہم بیٹھ بالکل چارج ہے. بات یہ کہ ان کی پارٹی کی جو دیکھیں نواز شریف صاحب 16 ماہ کا لوڈ بھی لے کے آ رہے ہیں. نواز شریف کی طرف لوگ اس لیے ٹلٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے ماضی کے اندر ڈیلیور کیا. ابھی کہا گیا کہ جو بجلی کے معاہدے یہ دیکھیں آئی پی پیز کے معاہدے یہ شروع ہوئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، جنرل مشرف صاحب نے بھی کیا. ہم اصل میں نا کچھ دیکھیں میں ایک جنرلی یہ چیز دیکھتا ہوں، ہم لوگ بھی وہیں کھڑے ہیں، ہم لوگ نے ادھر ادھر نہیں ہوئے. اور نواز شریف پر جو ہے نا یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو پاکستان میں نواز شریف ہضم نہیں ہو پایا، شہباز شریف ہضم ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں نواز شریف ہضم نہیں ہو پا رہا. ایک اور بات، ایک مجھے اجازت دے، دیکھیں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس کے پاس ایک زندگی ہوتی ہے، وہ وردی اترتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. سیاستدان کے پاس 10 زندگی ہیں. آپ اسے جیل میں لے جائیں، آپ اسے جلا وطن لیکن وہ سیاستدان بالکل فیس کریں. صاحب یہ جو 86 کی محترمہ کی واپسی کو آج کے دور سے لنک کیا جا رہا ہے، وہ کمپیریزن بنتا ہے؟ وہ جلسہ کیسا تھا، وہ استقبال کیسا تھا اور آج کے کیا منظر نام ہے؟ دیکھیں آپ اس کو کمپیئر کریں 2007 کی واپسی جو ہے بے نظیر بھٹو کی. جی اچھا 86 سے نہیں. 86 سے نہیں. اچھا اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ
बेनज़ीर भुट्टो जो थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आई, उस वक्त उन पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात लग रहे थे। ठीक है। और ये जो 1986 की वापसी है ना, ये तो वापसी वो है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, नवाज शरीफ की बड़ी जलावतनी के बाद। तो ये जो यानी बेनज़ीर भुट्टो जो वापस आई हैं 2007 में, तो उस वक्त बड़ी चहमगोइयाँ थीं कि वो उनकी सियासत वापस आ सकेगी, नहीं आ सकेगी। NRO की तोहमत लग रही थी और वसवसे थे, लेकिन उन्होंने आकर एक बड़ा इस्तकबाल हुआ, तो बड़ा हादसा पेश आ गया। वहाँ कई लोग जो हैं जान की बाजी सानिया कारसाज, तो वो तो एक अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की सियासत जो है उससे रिवाइव हुई 2007 में। जी, उसमें एक नई करवट हमने देखी ऑब्वियसली। और इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की ये वापसी है, उसको 2007 से कंपेयर किया जाना चाहिए। ठीक, ये आपने अच्छा किया कि दोनों अदवार का इसमें फर्क वाज़ेह कर दिया, और उसकी बड़ी पॉलिटिकल तौजीह है जो आपने बयान की। और अब बात यह है कि एक नई करवट तो लेगी उनकी सियासत, बल्कि ले चुकी है। और अब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है। अब वो उसका वोट कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ, इस बहस में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन उसकी एक नीचे तक जड़ें मौजूद हैं अवाम में। और उसका आज मज़ारा भी हो जाएगा, लोग आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे होंगे। अब इसी तरह से 2008 के इंतखाबात होने वाले थे,